اے اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہرے واقعات میں خوش آمدید۔ آج کا واقعہ خصوصاً ان بہنوں بیٹیوں کے نام ہے جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر خود کو بھی مغربی عورت کی طرح آزاد بنانا چاہتی ہیں۔ ان کے لیے ایک مغربی عورت کا سبق آموز واقعہ ہے۔ مشہور مصری عالم شیخ علی طنطاوی کہتے ہیں، ایک پروفیسر نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ کی ایک کانفرنس میں مسلم خاتون کے عنوان سے اپنا مقالہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے کانفرنس کے سامعین کے سامنے مسلم خاتون کے اقتصادی و مالی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا علیحدہ اقتصادی فنڈ رکھ سکتی ہے جس پر نہ تو اس کے شوہر کا تسلط ہو سکتا ہے اور نہ اس کا باپ اس کے مال کو اپنے قبضہ میں لے سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت فقر و فاقہ کی نوبت کو پہنچ جائے اور اس کے روزمرہ کے اخراجات و ضروریات کا مسئلہ درپیش ہو تو اس کا نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے والد یا اس کے بھائی پر عائد ہوگی۔ اگر اس کا والد یا بھائی نہ ہو تو اس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار اس کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوگا جو اس کا وارث بن سکتا ہے، خواہ وہ اس کا چچا زاد بھائی کیوں نہ ہو۔ اس عورت کا نان و نفقہ اس کی شادی ہونے تک اس کے رشتہ داروں پر واجب ہے، پھر جب اس کی شادی ہو جائے تو اس کا نان و نفقہ اور پوشاک وغیرہ کی ذمہ داری اس کے شوہر پر عائد ہوگی۔ عورت اگرچہ لاکھوں کروڑوں کی مالکہ ہو اور اس کا شوہر معمولی مزدور ہی کیوں نہ ہو، عورت سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نان و نفقہ خود فراہم کرے، بلکہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ مزدوری کر کے ہی صحیح اپنی بیوی کو نان و نفقہ فراہم کرے۔ اس کے علاوہ بھی مسلم خاتون کو بہت کچھ حقوق حاصل ہیں جن سے دوسرے مذاہب کی خواتین محروم ہیں۔ یہ مقالہ سننا تھا کہ ایک امریکی خاتون جو کہ بہت مشہور ادیبہ ہے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر مسلم خاتون کا تحفظ تمہارے یعنی مسلمانوں کے نزدیک ویسا ہی ہے جیسا تم نے ابھی بیان کیا ہے تو پھر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہارے درمیان 6 ماہ تک زندگی گزاروں گی۔ مجھے اس معاشرے سے نکال کر اپنے اس معاشرے میں لے جاؤ جس معاشرے میں عورت کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، وہاں میں 6 ماہ تک زندگی گزاروں گی، پھر تم لوگ چاہے مجھے قتل کر دینا۔ امریکی خاتون کی بات سن کر پروفیسر کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ اس نے خاتون سے اس کے حالات دریافت کیے تو امریکی خاتون اپنی اور دیگر امریکی لڑکیوں کی حالت سے آگاہ کرتے ہوئے پروفیسر کے جواب میں اس نے کہا کہ جب ایک مغربی عورت آزادی کا پرچم بلند کرنے نکلتی ہے تو در حقیقت وہ قید ہوتی ہے، خود کو عزت و اکرام کی حامل سمجھتی ہے، مگر اس کا وجود در حقیقت ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں گر چکا ہوتا ہے جس کا وہ بر وقت احساس نہیں کر پاتی۔ مرد معمولی اور حقیر کاموں کے لیے اس کو اپنا مہرہ بنانے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کی خوب تعظیم اور تکریم اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، مگر جب کوئی اہم اور بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو عورت کو دال میں پڑی مردار مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیتے ہیں، بلکہ ایسے موقع پر اس سے مشورہ طلب کرنا بھی اپنی توہین کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، گاڑی سے اترتے وقت اس کی نازک کلائی بڑے تمطراق سے پکڑ لیتے ہیں تاکہ اسے کوئی ذک نہ پہنچنے پائے اور بآسانی اتر جائے۔ نیز زیارت و ملاقات کے موقع پر وہ اس کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اور آگے بڑھنے دیتے ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ریل گاڑی یا بس میں سیٹ پر خود اٹھ جاتے ہیں اور اپنی جگہ کھڑی عورت کو بٹھا دیتے ہیں یا اس کے گزرنے کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پس پردہ وہ عورت کے ساتھ ایسی گندی اور گھناؤنی حرکات بھی کرتے ہیں جو اس کی شان کے قطعاً منافی ہوتی ہیں۔ یہاں جب کوئی لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اس کا باپ اس کی سرپرستی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اپنی جوان بیٹی کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے جہاں جانا ہے چلی جاؤ، کماؤ اور کھاؤ، آج کے بعد میرے پاس تمہارا کوئی حق باقی نہیں ہے۔ اب بیچاری جوان لڑکی کیا کرے؟ وہ کہاں جائے؟
زندگی کے ایام تو گزارنا ہی ہیں، چنانچہ وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، زندگی کی پرپیچ وادیوں کا سفر وہ تنہا کرتی ہے۔ اس دنیا میں انسانی درندوں کی کثرت ہے، چاروں طرف ہوس کے مارے بھوکے شیروں کا ازدحام ہے، خونخوار بھیڑیے اپنے جبڑے کھولے شکار کی تلاش میں ہیں، اور انہیں سامنے صنف نازک کی شکل میں جو تازہ شکار نظر آ رہا ہے سب اس کے درپے ہیں۔ اف، یہ ہے وہ مغربی لڑکی جس کی جوانی پر سب نے نظریں گاڑ رکھی ہیں۔ اس کے گھر والوں کو قطعاً کوئی فکر نہیں ہوتی کہ گھر سے باہر قدم رکھنے والی ان کی عزت و آبرو کس قسم کے پیشہ سے معاش کما رہی ہے، محنت و مشقت سے یا عصمت و عزت کی فروخت سے۔ کبھی بھول کر پوچھتے بھی نہیں کہ ان کی یہ لڑکی اپنے ہاتھ کی کمائی کھا رہی ہے یا اپنی آبرو کی، کسی آفس میں سیکرٹری کے عہدے پر اپنی جسمانی نمائش کر کے تنخواہ پا رہی ہے یا کسی شو روم میں ماڈلنگ کر کے۔ اور ہاں، یہ مرض صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ مغربی تہذیب کے نقش قدم پر چلنے والے تمام ممالک میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ایک امریکی خاتون کا سبق آموز واقعہ کہ جو اپنی زندگی سے تنگ تھی، اور اسلام کے اندر عورت کا مقام اور مرتبہ سننے کے بعد کہنے لگی کہ ایسی زندگی مجھے 6 ماہ کے لیے دے دو، پھر چاہے مجھے مار بھی دینا۔ تو یہ واقعہ ہم سب خواتین کے لیے، ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے اس میں بہت سارا سبق ہے کہ اصل مقام جو اسلام نے عورت کو دیا ہے ویسا مقام اور مرتبہ کہیں اور نہیں ہے۔ آئیں اسلام کی طرف، اسلام نے جو عزت اور مقام دیا ہے اس کو سمجھیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا